کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اس تاریخ کے سب سے عظیم واقعہ ہے یعنی اس کائنات میں۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ ہم اس لیے جشن نہیں مناتے کہ یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور خدا نہ کرے جس گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہو، خدا نہ کرے، ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ ایسا کوئی واقع کسی گھر میں نہ لائے، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک گھر میں خوشی کی تقریب ہو، وہ ہے یہ واقعات، اور اچانک اس گھر میں کوئی واقعہ غم کا پیش آئے، فائرنگ کر رہے تھے خوشی کے مارے، گولی کسی کو لگ گئی، اور وہی شادی کا گھر ماتم قدر نہیں بن جاتا ہے؟ ایسے اگر کوئی گھر خوشی کی تقریب ہو، اچانک کوئی سانحہ پیش آئے، تو وہ گھر خوشی کے تقریب کو جاری رکھتا ہے یا غم میں بدل جاتا ہے؟ خوشی ختم ہو جاتی ہے، خوشی ختم ہو جس دن کو اللہ نے حضور کی ولادت کا دن بھی بنائے، چلے 12 ربیع الاول کو مان لیتے ہیں، اور 12 ربیع الاول ہی علی الاتفاق حضور کی 12 وفات ہے۔ ایک ہے کراچی میں یہ سرما اور یہ کنگی منگی بیچنے والا تھا، آج کل بہت بڑا پیر بنا ہے، ایسے غلیظ زبان ہے، اس کو الٹی سیدھی باتیں کرتے، کہتے یہ جو نہیں مناتے وہ شیطان ہے، جاہل الاجہل ہے، ایک جاہل شخص ہے۔ ابھی تو اس نے ایک تیسرا عید بھی کہتے ہیں میں تو خود 12 ربیع الاول کی صبح نئے کپڑے پہنتا ہوں، نئے صدری، نئے جرابے، نئے بوٹ، نئے سب کچھ، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ خدا کے بندو، کیا یہ دین میں اضافہ نہیں ہے؟ عید تو بس 2 ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، باقی تیسرے کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ یہ خود ساختہ عید منانے والے، یہ خود ساختہ عید ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو ربیع الاول کا پیغام سمجھیے، یہ جو خالی اس مہینے میں آ کر اپنا یعنی جلسے کرتے، کانفرنسیں کرتے، سیمیناریں کرتے، جلوس نکالتے، پورے سال باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ کوئی حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا نہیں ہو رہا ہے۔ حق وہ لوگ ادا کرتے جو پورے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہیں اس نظام پر پوری زندگی چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسی دین پر پورے سال چلے، پوری زندگی چلے، وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن منانے والے۔ یہ نہیں ہے جو 12 ربیع الاول کو کیک بنا کر سالگرہ کی کیک کاٹتے ہیں، او حلوہ کی دیگ بنائے ہیں، ہوئے خود کھاتے۔ مسٹر خود اتنے عاشق ہے، الزام ہم پہ لگاتی کہ مولوی حلوہ کا عاشق ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 20 سال سے حلوہ چھکا نہیں ہے تو پھر ایسے ہی الزام لگاتے ہو، بدبختو۔ عاشق تو تم ہیں، یہ بڑے بڑے ملتان کے دیگے جو حلوہ کے پکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کی دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں، اللہ کا دین پہنچایا ہے، کبھی اتنے بھی کیے ہیں کہ اللہ کی دین کے لیے پتھر کھائے ہو؟ اس لیے میرے محترم دوستو جشن یہ نہیں ہے، جشن یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی جائے، آپ کی اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، آپ کی لائے ہوئے دین پر چلے، آپ کے لائے ہوئے طریقے پر چلے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے، آپ کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنائے، آپ کے کردار کو اپنے کردار بنائے، آپ کی طرز زندگی کو اپنی طرز زندگی بنائے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوگا۔ نہیں تو خالی خالی نعروں سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے ان کو، غلامی رسول میں دین قبول نہیں ہے ان کو، غلامی رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول نہیں ہے ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلامی رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ان کو قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کردار ان کو قبول نہیں ہے، موت قبول ہے۔ ایسے ہی خود ساختہ نعرے لگاتے ہو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق زندگی گزارو، آپ کی کردار کو اپنے کردار میں، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پیغام ہے۔ اللہ